اعلیٰ حضرت کسی کے باپ کا نام نہیں ہے، اعلیٰ حضرت عاشق رسول کا نام، اعلیٰ حضرت اس ذات کا نام ہے کہ جس نے ایک جگہ پر بیٹھ کر چند لمحوں میں الدولۃ المکیہ مکہ کی سرزمین اہل حرم کی سرزمین. آج لوگ کہتے ہیں میاں پیٹوں میں درد ہوتا ہے. سنیں آپ فرماتے ہیں میں اعلیٰ حضرت کے عشق کے ذریعے تمہیں سرکار کی کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں. بہت اچھا. فرماتے ہیں یا رسول اللہ کہاں گیسو. ہاں علماء کی توجہ چاہتا ہوں. فرماتے ہیں کاف گیسو عربی میں جو کاف ہوتا ہے، ارے بولتے آپ نے علی با تا سا سی، ارے یہ تو سبھی نے پڑھا ہوگا، یہ چاہے یاد رہا یا نہ رہا ہو مگر گئے تو ہو گئے یار مدرسہ. کتنے لوگ نہیں گئے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. ماشاءاللہ. اچھا مرزا بدا لوگ الحمدللہ سمجھتے ہیں. فرماتے ہیں کاف گیسو ہاں دہن، فرماتے ہیں کاف گیسو ہاں دہن کرو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جیسے عربی کاف ہوتا ہے کیسے ہوتے ہیں کاف؟ یوں ہاتھ لیا، ایک سیدھی لکیر لی، موڑ دی، پھر ایک سیدھی لکیر اٹھاتی، یہ ہو گیا عربی کا کاف. اعلیٰ حضرت کا عشق بولتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منہ شریف بال مبارک یعنی کہ آپ کے جو گیسو ہیں، حضرت فرماتے ہیں سرکار کے منہ مبارک، سرکار کے بال شریف ایسے ہیں جیسے عربی میں کیا فرماتے ہیں سرکار آپ کے بال شریف ایسے ہیں جیسے عربی کا. ارے تیرے بالوں کے بارے میں کسی شاعر نے لکھا ہو تو بتا. بے شک سارے بال کاٹتے ہوئے دکان والا القصائے اور سرکار کے بال شریف کے بارے میں اعلیٰ حضرت کہیں یا رسول اللہ آپ کے بال شریف ایسے ہیں جیسے عربی کا کاف. کیا بات ہے. میری طرف دیکھیں اور سرکار کے رخ انور کی زیارت کریں. آگے فرماتے ہیں یا رسول اللہ کاف گیسو ہاں دہن، ہاں دہن. آپ فرماتے ہیں دہن ہمارا منہ شریف. کیا ارے کچھ علمی گفتگو آ گئی ہے، سننا چاہتے ہیں یہ واقعاتی تقریر سنا کے ختم کیا فرماتے ہیں؟ ہاں دہن. علماء توجہ فرمائیں. دہن مانے منہ شریف. کیا ارے جس کا منہ شریف ہے وہ تو بول دے سبحان اللہ. سب سے نہیں کہہ رہا ہوں، جس کا منہ وہ بولے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. بیچ والے لوگ بڑے جذبے کے ساتھ بولتے ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے. سمجھ گئے؟ ہاں نعروں پہ نعرے تو سننی ایسے لگا رہے سرکار کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ایک صاحب سے اب مجھے آواز آ رہی تھی حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خواجہ غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے. تو میں اپنے بھائی سے کہہ رہا تھا کہ بھائی بتیری دیر ہو گئے پکڑے ہوئے، ان سے کہتے چھوڑ دیں اب تو سمجھ ناموں میں ہم آپ کو بڑی آ رہی ہے، اس میں کوئی شک. جلسے جلوس ہماری اور آپ کی عقیدت ہے، سمجھ گئے، یہ محبت ہے. مگر یار کوئی کام ایسا بھی آپ کر لیا کریں جو کم از کم ان نعروں کی لاج رہ جائے، ان نعروں کی لاج رہ جائے. فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کاف گیسو ہاں دہن منہ شریف. اب میں تقریر نہیں ایسے مان کے چلے جیسے کوئی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹ کو پڑھانے کی کوشش کرتا ہے. میں تھوڑی دیر پڑھانے کی کوشش کروں گا، اگر پڑھنا چاہتے ہیں تو بولے سبحان اللہ، نہیں پڑھنا چاہتے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں. سمجھ سنیں دہن بمانا منہ شریف، دہن بمانا منہ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا جو منہ شریف ہے کیا کس سے کہہ رہے ہیں؟ سرکار کا جو منہ شریف ہے ایسے ہے جیسے عربی میں ہاں. کیا بولے عربی میں ہاں اللہ اکبر کبیرہ وہی ہاں قرآن میں استعمال کیا جائے، وہی کاف قرآن میں استعمال کیا جائے. اس کا مطلب کیا ہے؟ قرآن میں استعمال کیا جائے، قرآن میں استعمال کیا جائے. اور سنیوں یہ تو بتاؤ اس کا مطلب کیا ہوا، اس کا مقصد کیا ہوا؟ گویا کہ سرکار کا رخ انور جو ہے، رخ انور جو ہے وہ ایسے ہے جیسے اللہ کی کتاب قرآن
सुभान अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसे सरकार से अनवर और आगे बने फरमाते हैं जैसे अरबी में हाँ हाँ इसे अरबी में हाँ कैसे लिखोगे, इमाम साहब क़िबला से कहोगे, हजरत जरा हाँ लिख के दिखाएं, कलम को उठाएंगे, गोल शोशा बनाएंगे, दोनों तरफ को थोड़ी थोड़ी चोंच निकाल देंगे, हाँ बन जाएगा। तो सरकार का जो मुँह शरीफ है वो थोड़ा, सरकार का जो मुँह शरीफ है वो गोल है, गोल। सुभान अल्लाह। अब जरा अंदाजा लगाएं, जो अल्लाह हजरत सरकार के मुँह शरीफ की तारीफ करने आ जाए तो कुरान के एक एक हर्फ से आपके मुकद्दस चेहरे की तारीफ करें। आप फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, अरबी में जैसे हाँ गोल होता है सरकार वैसे ही आपका मुँह शरीफ गोल है। सुभान अल्लाह गोल है। अब आगे पढ़े फिर कहते हैं हा दहन या अबरू, क्या या अबरू, अब्र माने क्या अब्र माने भौ शरीफ, क्या जबान बंद करेंगे, जबान एक हाथ से बंद करेंगे और जब भौ का अंदाजा लगाएंगे तो भौ कैसे है, बिल्कुल सीधी नहीं, बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि थोड़ी टेढ़ी सुरही, थोड़ी तलवार की तरह लचकदार। अगर ना हो तो हाथ रख के देख ले, क्या अरे बोलो, अगर ना हो तो हाथ रख के देख ले, थोड़ी तलवार की तरह लचकदार, थोड़ी टेढ़ी होती है, थोड़ी सुरहीदार होती है, बिल्कुल सीधी नहीं होती। अब जब अरबी में लिखोगे, इमाम साहब क़िबला से हजरत अरबी में क्या लिख के दिखाएं तो हजरत मोहतरम अरबी में या सीधा नहीं लिखा जाएगा बल्कि एक गोल सोसा आएगा और उस सोसे के ऊपर थोड़ी सी एक लकीर खींच दी जाएगी, तब जाकर के अरबी में या बनेगी। तभी तो आला हजरत फरमाते हैं या रसूल अल्लाह कैसे या क्या बात है, वाह वाह। अल्लाह अकबर कबीरा। जब आप का अंदाजा लगाएंगे तो महसूस हो जाएगा जैसे अरबी में आइन है, जैसे अरबी में स्वाद है, तो हजरत मोहतरम स्वाद की जो शक्ल है, आइन की जो शक्ल है, वही मेरे मुस्तफा की आंखों की शक्ल है। आप फरमाते हैं काफ जैसी हाथ है या अबरू आंखें स्वाद आया स्वाद है उनका चेहरा। क्या बात है, नारे तकबीर, बोले जरा मोहब्बत से नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमद रसूल, आमद हुजूर, आमद मुस्तफा, सरकार की आमद, सरकार की आमद, मसलके आला हजरत मौलाना शाकिर रजा जामी। बहुत खूब हजरत, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। फरमाते हैं तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घर घर नूर का। फरमाते काफ कैसू हा दहन या अबरू आंखें स्वाद, काफ हा या ऐन स्वाद है उनका चेहरा नूर का है उनका। हज़रत मोहतरम अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम के क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन, अल्लाह फरमाता है तहक़ीक़ किया गया अल्लाह की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अब हज़रत मोहतरम आता वो है जो पहले से कहीं मौजूद हो, आता वो है जो पहले से कहीं मौजूद हो, बुलाया उसको जाता है जो कहीं पहले से मौजूद हो। अल्लाह अकबर कबीरा। जब इस दुनिया आने वाले के अंदर हज़रत मोहतरम इस नूर की जरूरत पड़ी, यानी कि उस हबीब को बुलाने की जरूरत पड़ी, तो अल्लाह की कसम मालूम है मुस्तफा जाने दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि सल्लतु व तस्लीम के आने से कबल दुनिया का माहौल ये उलमा बताते हैं, दुनिया की बर्बरियत ये उलमा बताते हैं, कबीले दर कबीले आपस में किस तरीके से कत्ल व क़ताल किया करते थे, ये उलमा की ज़बानी आप हज़रात सुना होगा। मेरे मुस्तफा के आने से कबल बेटियों को इस तरीके से मार दिया जाता था, उलमा से सुना होगा। मेरे मुस्तफा के आने से कबल ज़िना आम था, सूद आम था, शराब आम थी,
جوا عام تھا، جتنے بدکاریوں کے کام تھے وہ سب بدکاریوں کے کام لوگ بڑے تکبر کے ساتھ کیا کرتے تھے، لوگ ٹھاٹ ٹھاٹ کے ساتھ کیا کرتے تھے. معلوم ہے صرف لوگ اس لیے ایک دوسرے کا قتل کر دیتے تھے بس اگر کوئی آواز میں کھانس گیا، بس اگر کوئی بڑی آواز میں بول گیا، دوسرے نے اٹھائی تلوار اس کی گردن مار دی. اللہ اکبر کبیرہ. جب اس دنیا میں ضرورت پڑی کہ یا اللہ کوئی ایسا محبوب بھیج دے جو لوگوں کے درمیان سے قبیلہ در قبیلہ قتل کرانا بند کر دے، پروردگار تو کسی ایسے حبیب کو بھیج دے مولا جو بیواؤں کا سردار بن کے آئے، پروردگار عالم تو کسی ایسے حبیب کو بھیج دے مولا جو بیواؤں کا سہارا بن کے آئے، پروردگار عالم تو کسی ایسے حبیب کو بھیج دے مولا جو یتیموں کا سہارا بن کے آئے، پروردگار تو کسی ایسے حبیب کو بھیج دے جو بے عزتداروں کا عزتدار بن کے آئے، بے مسیحاؤں کا مسیحا بن کے آئے، مولا کسی ایسے حبیب کو بھیج دے جو پروردگار عالم شریعت قانون نافذ کرے اور دنیا کو یہ بتا دے کہ یہ دودھ پانی ہے پانی. واہ واہ واہ، زندہ باد زندہ باد. مولا وعدہ نبھانا. اللہ عزت رکھے پروردگار عالم دنیا بھی اور آخرت بھی. حضرات محترم میں یہ بتا رہا تھا کہ جب ضرورت تھی کہ مولا تبارک و تعالی لوگوں نے رو رو کر کے حضرات محترم دعائیں کی کہ پروردگار تو کسی ایسے اپنے حبیب کو بھیج دے کہ پروردگار یتیموں کا سہارا بن کے آئے، جو لوگ آپس میں قتل و قتال کرتے ہیں اس قتل و قتال کو دور فرما دے مولا، کسی ایسے کو بھیج دے جو شریعت کا قانون نافذ فرما دے اور شریعت کا قانون نافذ فرمانے کے بعد لوگوں کو بتا دے کہ یہ دودھ ہے، یہ پانی ہے، یہ آگ ہے. اللہ اکبر کبیرہ. جب تک لوگوں میں اس چیز کا امتیاز نہیں ہوگا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، تب تک جو ہے یہ دنیا سے اٹھنے والے نہیں ہے. مگر میرے اور آپ کے مصطفیٰ کائنات کے رہبر و مومن صلی اللہ مصطفیٰ جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو لوگوں کو بتا دیا کہ یہ شریعت ہے، شریعت یہ شریعت ہے، شریعت اس شریعت کے اندر ایسے جیا جاتا ہے. تم لوگوں کے آپس میں حقوق ادا کیا کرو، شریعت کی پابندی کیا کرو. جب تم شریعت کی پابندی کرنے لگو گے تو تمہیں صرف اور سلی آ جائے گا.